اس کی امپورٹنس کو، اس کے جو فیوچر کو سمجھا اور انہوں نے اس کو پورا ایک امپلیمنٹیشن میں لے کے گئے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 میں جب شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی 2013 اور اس کے بعد 2018 تک، تو انہوں نے نہ صرف اس کو اسٹرینتھن کیا بلکہ اس کو ہر جہاں جہاں وہ خدمات اس کی لے سکتے تھے وہ پوری ایک سٹرکچر انہوں نے ہمیں ڈیولپ کر کے دیا. اور آپ کے بغیر شاید ہم اتنی افیکٹولی یہ کام نہ کر سکتے. یہ گورننس کا جو ایک ماشاءاللہ سسٹم پورا ڈیولپ ہوا ہے یہ ہم نہ کر سکتے. تو فیصل ویری ویل ڈن. اور یہاں پر میں شہباز شریف صاحب کو پورا کریڈٹ دینا چاہوں گی، جنہوں نے بہت سال پہلے، ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ڈیجیٹل ریولوشن ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس وقت انہوں نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا، اس کی امپورٹنس کو، اس کے جو فیوچر کو سمجھا اور انہوں نے اس کو پورا ایک امپلیمنٹیشن میں لے کے گئے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 میں جب شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی 2013 اور اس کے بعد 2018 تک، تو انہوں نے نہ صرف اس کو کیا بلکہ اس کو ہر جہاں جہاں وہ خدمات اس کی لے سکتے تھے وہ پوری ایک سٹرکچر انہوں نے ہمیں ڈیولپ کر کے دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جب وہ دیکھیں گے کہ PITB فیصل یوسف کی سربراہی میں کہاں تک پہنچ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے. اور فیصل میں ان کو ضرور یہ پوری اپڈیٹ جو ہے میں ان کو دوں گی. آپ سب جانتے ہو کہ دنیا میں اب ایک ٹیکنالوجی کے بغیر، AI کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اور اگر پرانے طریقوں سے ہم چلتے رہے تو پھر وی آر باؤنڈ ٹو فیل. مجھے اس چیز کا ادراک پہلے دن ہوا، اسی لیے ہم نے ہر چیز میں ٹیکنالوجی کو ویو ان کیا، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ٹیکنالوجی سے مدد لی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب وہ واحد صوبہ جو ٹیکنالوجی میں نہ صرف لیڈ لے رہا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے گورننس کے، کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. ماشاءاللہ پورا سسٹم جو ہے وہ پنجاب کا اس وقت آٹومیٹڈ ہے، کلک آف اے بٹن پہ ہے. چاہے وہ ای گورننس ہو، ای فائلنگ ہو، چاہے وہ ای آکشن ہو، چاہے وہ جو ای بز ہو، یا وہ مریم کی دستک ہو، یا وہ پورا ڈیجیٹل گورننس ہو، اسمارٹ گورننس ہو. پورا ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے پنجاب کے اندر جس کے تحت ہر صوبے کو، ہر منصوبے کو، ہر پروجیکٹ کو، ہر اسکیم کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر شہری کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب میں کوئی اس وقت مینول پروسیسنگ نہیں ہے. پنجاب میں کوئی فائل جو ہے اب سب الیکٹرانک سسٹم پہ ہے. پنجاب میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ رحیم یار خان سے، جیسے ابھی آپ کو فیصل بتا رہے تھے کہ رحیم یار خان سے ایک فائل لے کے ایک شخص چلتا تھا اور وہ لاہور آ کے وہ فائل جو ہے، وہ پیپرز جو ہے وہ سبمٹ کرتا تھا، اور اس میں صوبے کے بلینز، تقریباً 6 بلین روپیہ ایک مہینے کا خرچ ہوتا تھا. اب نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت کا ہر منسٹری، پنجاب حکومت کا ہر ڈپارٹمنٹ، پنجاب حکومت کا ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن، چاہے وہ آپ کا کمشنر ہو یا وہ آپ کا ڈپٹی کمشنر ہو یا وہ آپ کے RPOs ہوں، DPOs ہوں، پولیس ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں. سوئفٹلی ایکشن ہوتا ہے، 1 کلک، اور the whole of پنجاب knows what to do. فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتی ہوں کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، فلڈ جو اربن پونڈنگ ہے، جو پانی جمع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹوں میں پانی نکل رہا ہے. فلڈ جب آپ کا آتا ہے تو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے کام کرتی ہے. میں اس میں بہت پرائیڈ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا کوئی منسٹر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا، میرا کوئی ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے سے نہیں لڑتا، میرا کوئی آفیسر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا. اور
آپس میں اتنا جیل کرتے ہیں, اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہے اور اتنی سوئفٹ سسٹم ہے کہ کلک آف اے بٹن ایک میسج اور پورے پنجاب کو وہ میسج آتا. اٹھا کے فون نہیں مجھے کرنا پڑتا کہ پنڈی میں کیا ہو رہا ہے, رحیم یار خان میں یہ کیا ہو رہا ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے. ایک کلک آف بٹن سے. میرے آفس میں ایک ڈیجیٹل اسکرین لگی ہے جو میرا ڈیش بورڈ ہے, پورا پنجاب میرا اس ڈیش بورڈ کے اوپر ہے اور مجھے بالکل کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں وہ کھولتی ہوں, دیکھتی ہوں, میرے آئی پیڈ پہ, میرے فون پہ ڈیش بورڈ ہے اور مجھے ایک ایک چیز, ایک ایک نمبر, جتنے بینیفیشریز کا نمبر ایک دن میں انکریز ہوتا ہے 24 گھنٹے میں, مجھے وہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ایک بہت ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. میں دیکھ سکتی ہوں, پی آئی ٹی بھی مجھے ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں دیکھنے میں کہ ہم کہاں ہمارے سسٹم میں گلچز ہیں, کہاں ہمارے سسٹم میں ڈیلیز ہیں. اور جو بھی اسکیم ہے, جو بھی پروجیکٹ ہے, وہ سارا بیکڈ بائی ٹیکنالوجی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پنجاب نے اس میں نہ صرف لیڈ کیا ہے بلکہ پنجاب نے الحمدللہ اس کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ پنجاب لے کے آیا. اور اس سے نہ صرف یہ کہ ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنا ہے بلکہ میرٹ کو فروغ ملا ہے, ٹرانسپیرنسی کو فروغ ملا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑی ہے, افیکٹونیس بڑی ہے. ہم نے ابھی جب میں پنجاب میں چیف منسٹر کا اوتھ لیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. بس ایک پتہ ہے کہ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے, وہ 10 کروڑ ہے, وہ 11 ہے, وہ 12 ہے, وہ 13 ہے, وہ 14 ہے. کسی کو پتہ نہیں کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, وہ کوئی ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے. تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیونکہ کوئی ڈیٹا نہیں تھا, اور ڈیٹا کے بغیر کوئی دنیا کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکتا, اور اگر ڈیسیجن ہوگا ڈیٹا کے بغیر تو وہ ناکام ترین ڈیسیجن ہوگا اور وہ فیل ہوگا, کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کس سیگمنٹ کو, کس سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کس سوشیو اکنامک اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے 1 سال کی سر توڑ کوشش کے بعد, میں آج آپ کو خوشی سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سر توڑ کوشش کے بعد پنجاب میں ہر گھر کو رجسٹر کیا, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ 26 ملین جو ہاؤس ہولڈز ہیں پنجاب کے اندر, مجھے بتایا گیا تھا 22 ملین ہے, وہ 26 ملین نکلے. اور پنجاب کی جو ہیڈ کاؤنٹ ہے, جو آبادی ہے, اس میں پنجاب کا جو پنجابی ہے, پنجاب کا رہنے والا ہے, اس کی کیا تعداد ہے, جو باہر سے آتے ہیں دوسرے صوبوں سے پنجاب میں ایک بہتر روزگار کے مواقع کے لیے, وہ کتنے ہیں, اور سوشل سٹیٹس کیا ہے کسی کا, اکنامک سٹیٹس کیا ہے کسی کا, کون کتنا غریب ہے, کس کو کیا ضرورت ہے. تو اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور فیصل یوسف نے بہت اس میں محنت کی ہے, اور 1 سال کے اندر اندر ہمارا جو پورا ایک ڈیٹا بیس بن گیا ہے پنجاب کا, بڑا افیکٹو. اس لیے اگر آج مجھے رمضان المبارک میں لوگوں کو رمضان کے لیے, راشن کے لیے اگر جو ان کی مدد ہوتی ہے, ہم نے پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ فیملیز کو ان کی دہلیز پہ 10-10 ہزار روپیہ رمضان کے شروع میں پہنچایا تاکہ وہ اپنا راشن اور وہ کھانا پینا ارینج کر سکیں. تو میں جب چیف منسٹر کا اوتھ لیا اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا, کوئی ڈیٹا نہیں تھا, تو جو ہم نے راشن تقسیم کیا وہ غلط لوگوں کو بھی چلا گیا, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت پولیٹیکل انٹریز اس میں ڈالی ہوئی تھیں جس میں امیر لوگوں کے گھر بھی راشن چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ تو ہو گیا, اب میں یہ نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ. غریب کا حق اس کی دہلیز پہ عزت کے ساتھ, اس کا دروازہ کھٹکا کے, اس کا حق, یہ کوئی بھیک نہیں ہے, یہ کوئی مدد نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کی دہلیز پہ پہنچے گا. اور غریب کا حق کسی امیر کو نہیں ملے گا, اور غریب کا حق جو ہے وہ اس کے مانگے بغیر اس کا لوگ بڑے حیران ہوئے جب لوگوں نے ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے 10,000 روپیہ آیا ہے, تو وہ کھول رہے تھے اور انہوں نے سوچا صرف خط ہے, خط بھی تھا ایک ہماری طرف سے. تو جب اندر سے ان کو چیک ملا تو ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا. غریب کو ڈھونڈ کے اس کے گھر تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ تعالی اس سسٹم کو ہم دن بدن اور اسٹرینتھن کر رہے, امپروو کر رہے.
یہ جو ای بز کی آپ کو میں نے ابھی سٹوریز بھی سنی, ای بز ایک بہت کرونک مسئلے کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. کرونک مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, شہری کا, پنجاب میں بسنے والے, میں پنجاب کی چیف منسٹر ہوں تو میں پنجاب کی بات کروں گی, باقی صوبوں کا تو اور کوئی حال ہی نہیں ہے. پنجاب میں جو رہنے والے لوگ ہیں, شہری ہیں پنجاب کے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک صوبے کا, حکومت کا اور عوام کا ایک ایسا رشتہ بنے آپس میں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی, کوئی آندھی آئے گی, طوفان آئے گا, خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بیماری آ جاتی ہے یا کوئی سیلاب آ جاتا ہے, بارش ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو ان کے گھر تک حکومت پہنچے گی. نہ صرف یہ کہ وہ حکومت کو آوازیں دیتے رہ جائیں اور کوئی مدد پہ نہ آئے, برف پڑنی شروع ہو جائے اور لوگ برف کے نیچے دب جائیں اور آوازیں دیں اور حکومت نہ آئے. یہ بھی ہوا ہے پنجاب میں. یہ وہی پنجاب ہے جہاں یہ ہوا ہے. حکومت سوئی ہوئی تھی, حکومت مری میں لوگوں کی سیاح جو برف کے نیچے دب گئے تھے. آج اگر برف باری ہوتی ہے تو آپ کا جو منسٹر ہے پنجاب کا, CNW کا, وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ. جب تک برف ہٹا نہیں لیتے, جب تک یہ انشور نہیں کر لیتے کہ لوگ سیف ہیں. ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. سیلاب میں جب تک میں پانی نکلوا نہیں لیتی, کبھی کسی نے دیکھا تھا کہ 2-2 گھنٹے میں پانی نکل رہا ہے؟ خبر آتی ہے کہ پانی جو ہے اس سے پورے شہر ڈوب گئے. ڈوبتے ہیں کیونکہ یہ کھربوں روپے کا کام ہے. میں نے شروع ضرور کر دیا ہے, سٹوریج ٹینکس بنا رہے ہیں, سڑکیں توڑ کے جو نیچے پورا ڈرینیج سسٹم بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پانی 2-2 گھنٹے میں نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن جن جگہوں پہ پانی 2-2 ہفتے کھڑا رہتا تھا, چیف منسٹر کو شہباز شریف صاحب کیونکہ بہت خیال عوام کا کرتے تھے, محنت کرتے تھے, وہ کھڑے ہو کے پانی نکلواتے تھے. مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑتا کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ہم نے نیچے پورا ڈرینیج سویج کا سسٹم ہم دے رہے. لیکن اگر میں صرف ایک لاہور کا شہر اٹھا لوں اور اس کا سیویج اور ڈرینیج میں ڈالنا شروع کروں تو آپ یقین کریں صرف 1 کھرب روپیہ مجھے لاہور کے لیے چاہیے. تو پنجاب کے 41 ڈسٹرکٹس ہیں, ایک شہر میں کھربوں کا کام ہوگا تو یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن جہاں پہ کرونک پرابلم تھی, جو کرٹیکل ایریاز تھے, جہاں پہ ریڈ میں تھے وہ ایریاز, وہ سارے ہم نے ٹھیک کیے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو گجرات کی مثال دیتی ہوں. گجرات پچھلے سال جب میں گئی, بارش ہوئی تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی دیکھ کے کہ جب گجرات میں سڑک پہ میری گاڑی جا رہی تھی, اتنا پانی تھا, لٹرلی اتنا پانی تھا. ہم نے اونچے ٹریکٹرز پہ لوگوں کو وہ ٹرالیز میں ڈال کے ہم نے وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا. اس سال گجرات میں ریکارڈ بارش ہوئی, کہیں اتنا پانی جمع نہیں ہوا. پانی ڈرین ہوا, 2 گھنٹے میں گجرات کلیئر تھا. تو میں جگہ جا کے نہیں دیکھ سکتی. میں گجرات میں جا کے نہیں دیکھ سکتی, میں ایک ہی وقت میں گجرانوالا جا کے نہیں دیکھ سکتی, میں ایک ہی وقت میں پنڈی جا کے نہیں دیکھ سکتی. تو یہ ڈیجیٹل بیک بون ہے پوری PITB نے جو پورا ہمیں سسٹم بنا کے دیا ہے, جس کی وجہ سے میں گھر بیٹھے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ لاہور میں ایک کمرشل سینٹر میں آگ لگ گئی. میں سیف سٹی کے کیمراز سے, سیف سٹی کے ساتھ بیٹھ کے, جب تک آخری بندے کو ہم نے ریسکیو نہیں کر لیا اور آگ بجھا نہیں لی, میں سیف سٹی کے کیمرا سے دیکھ رہی تھی ہر اینگل سے کہ آگ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی اور لوگ ریسکیو ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو جو مجھے کوئی یہ بتاتا ہے کہ یہ تو چیف منسٹر کا کام نہیں ہے, یہ تو ایک لوکل باڈیز کے بندے کا کام ہے, یہ ایک کاؤنسلر کا کام ہے. جو کاؤنسلر کا کام ہے اس سے بڑی ذمہ داری چیف منسٹر کی. اگر چیف منسٹر کام نہیں کرے گا تو کوئی کاؤنسلر بھی کام نہیں کرے گا. تو یہ جو میں یہ جو آپ سے بات کری تھی کہ جو ای بز ہے, یہ ایک ٹرسٹ ہے, سیکرڈ ٹرسٹ ہے. یہ صرف اکنامک انجن کو چلانے کے لیے نہیں ہے, اکنامک گروتھ کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیں, اب ابھی آپ کو میں 1-2 سٹوریز سناتی ہوں. کسی نے پیٹرول پمپ لگانا ہے, 3 سال وہ رلتا رہتا تھا. 11 NOCs ہیں پیٹرول پمپ کے لیے, کہ جو پیٹرول پمپ یا گیس اسٹیشن, 11 NOCs, اور 11 NOCs 11 مہینے میں بھی لوگوں کو نہیں ملتے. اور نہ صرف یہ کہ نہیں ملتے, منظور نظر لوگوں کو ملا کرتے تھے. اب آپ ای بز جو پورٹل ہے اس میں جا کے صرف اپنی بیسک انفارمیشن دیں, AI کے تھرو پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو, پورے سسٹم کو وہ اس کو سکین کرے گا. اس کی جو NOCs کی ضروریات ہیں, جو بھی اس کی ہے, منیمم ہم نے رکھا ہے, اور آپ کو 15 دن کے اندر اجازت ملے گی.
اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میں کر دوں گی, یہ کوئی ایبسٹریکٹ بات نہیں ہے. 1,17,000 بزنسز کو اجازت مل چکی ہے اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں پنجاب کی جو بزنس کمیونٹی ہے, میں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ پنجاب کا جو انجن ہے اکانومی کا, گروتھ کا, کاروبار کا, وہ آپ چلاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس سسٹم کو آزما کے دیکھیں. جو ہمارا ای بز کا پورا سسٹم ہے, آپ نے جب اپلائی کرنا ہے آپ آن لائن اپلائی کریں. مجھے پورے سسٹم کو نہیں پتا کہ فار ایگزامپل کوئی فوڈ کے کسی بزنس کے لیے اپلائی کرتا ہے, پورا فوڈ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ اس میں رجسٹرڈ ہیں. اگر کوئی ہوٹل کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے, کوئی پیٹرول پمپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی اور بزنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے, تو ہم نے پورے پنجاب کی تمام منسٹریز کو, تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ایک پورٹل پہ, ایک پلیٹ فارم پہ ہم لے آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا, آپ نے جو اپلائی کرنا ہے آپ ای بز پہ اپلائی کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 ڈیز میں آپ کا کام بھی ہوگا, آپ کو جواب بھی آئے گا. اور اگر جواب نہیں آتا تو پورا سسٹم پھر حرکت میں آئے گا, میرے تک خبر پہنچے گی, وہ ایسکلیٹ ہوتی ہے جب پرابلم, تو خبر ہمارے تک آتی ہے, پھر ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, تو وہ فلیگ ہو جاتا ہے سسٹم کے اندر. 15 دن کے اندر کس نے کبھی سوچا تھا کہ کاروبار کی اجازت ملے گی؟ اور پھر جب آپ اپنی انٹری کرتے ہیں سسٹم کے اندر, آپ کا فیس کسی کو نہیں پتا, آپ کا فون نمبر تک ہم جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے, تاکہ جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کہیں فون نمبر کے تھرو آپ تک نہ پہنچے اور رشوت نہ مانگے. یہ ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری, یہ ہے ایک حکمران کی ذمہ داری اور ایک سسٹم کی ذمہ داری. اور پنجاب میں صرف یہ پھر بھی پرابلم کم ہے, پورے پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے پیسے بنانے کا ایز اے نیشن. بڑے شرم کی بات ہے, گٹر کا ڈھکن رات کو لگوا کے سوئیں, صبح پتہ چلتا ہے رات کو 2 بجے ایک فیملی آتی ہے, گدا گاڑی پہ وہ گٹروں کے ڈھکن اٹھاتی ہے, لے جاتی ہے اور بیچ دیتی ہے. دوائیاں اربوں روپے کی, 1 خرب روپے کی میں جو ہے وہ دوائی سال کی دے رہی ہوں فری, کیونکہ حق ہے لوگوں کا جو نہیں افورڈ کر سکتے. دوائیاں چوری ہو جاتی ہیں, انجیکشنز چوری ہو جاتے ہیں, اور وہ ڈبوں کے ڈبے نکلتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ چوری ہو گئے. اور اسی طرح کوئی اگر کسی سرکاری دفتر میں چلا جائے, کسی پولیس اسٹیشن میں چلا جائے, تو وہاں پر اس کو جب تک فلیس نہیں کر لیتے, جب تک اس کی جیبیں خالی نہیں کر لیتے, گھر واپس نہیں آتے. تو میں نے اس سسٹم کو, نیشن بلڈنگ میں تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن میں نے اس سسٹم کو سارا اس کو میں نے بائی پاس کر دیا. اب آپ جب آن لائن اپلائی کریں گے تو نہ آپ کا کوئی چہرہ جانتا ہوگا, نہ آپ کا کوئی موبائل کا نمبر. اور میں نے ان کو آج میں نے فیصل کو یہ ہدایت کی ہے کہ انہوں نے مجھے 3 ماہ کا وقت دیا ہے, لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی کوئی بھی اگر کسی کو کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, گورنمنٹ آفس سے کسی جگہ کوئی کام ہے, مجھے کوئی شہری دفتر میں فزیکلی جاتا یا بیٹھا نظر نہ آئے, وہ آن لائن اپلائی کریں, ان کو آن لائن اجازت ملے, وہ آن لائن اپنا کام جو ہے وہ کریں اور ان کا وہ کام ہو جائے. یہ دیکھیں مریم کی دستک, آپ کو کوئی آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے, کوئی آپ کو گاڑی کی رجسٹریشن چاہیے, موٹر بائک کی رجسٹریشن چاہیے, لائسنس چاہیے, لائسنس کا رینیول چاہیے. آپ مریم کی دستک پہ اپلائی کریں, 2-3 دن کے اندر آپ کے گھر پہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو وہ ڈاکیومنٹ ڈلیور ہوگا. فیصل کتنی ڈلیوریز ہو چکی؟ 1.1 ملین, 4 ملین 4 ملین ڈلیوریز ہو چکی ہیں. اور لوگوں کو یہ بھی ایک سوشل چینج ہے, ایک ہیبٹ چینج ہے, تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا جب ان کی گورنمنٹ ان کو یہ سروسز دیتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہوگا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہوا, کہیں اور تو دور کی بات ہے. تو میں ابھی ایک بچے سے ملی, اس نے کہا وہ اس نے اپلائی کیا, کس چیز کے لیے اس نے فیصل اپلائی کیا تھا؟ ہاں, لینڈ یوز کنورژن کے لیے اس نے اپلائی کیا. وہ کہتا ہے کہ میں 9 سال سے رل رہا تھا, 9 سال سے. اس نے کہا پھر میں نے سوچا کہ یہ مریم کی دستک پہ ایک میں اپلائی کرتا ہوں,
تو ہو سکتا ہے کہ مجھے رسپانس آ جائے. تو میں نے کہا آپ نے ٹرسٹ کیا سسٹم کو؟ کہتا ہے میں نے ٹرسٹ نہیں کیا, میں نے سوچا چلو اپلائی کر کے دیکھ. کہتا ہے میں اب ٹرسٹ کرتا ہوں جب میرا کام ہو گیا. 9 سال سے وہ بیچارہ جس کام کے لیے رول رہا تھا, وہ کام الحمدللہ اس کا ود ان منتھس نہیں, ود ان ایئرز نہیں, ود ان ویکس نہیں, ود ان ڈیز ہو گیا. تو اس کا اپنی ملک کے اوپر, اپنے سسٹم کے اوپر, اپنی حکومت کے ساتھ اس کا وہ رشتہ جڑ گیا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. یہ رشتہ میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتی ہوں. اور جو بھی اپروول آپ کو درکار ہے, جو بھی ڈاکیومنٹ آپ کو درکار ہے, جو بھی NOC آپ کو چاہیے, وہ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. کیونکہ جب کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو, کوئی اپنی دکان سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے چھوٹی سی, یا کوئی بڑی فیکٹری لگانا چاہتا ہے, ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے, وقت قیمتی ہے. سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اس ملک کے لیے بھی, اور ہمیں اسی کا احساس نہیں ہے. تو اگر کوئی 6 سال پہلے اپلائی کرنا شروع کرے, اس کو اجازت نہ ملے, تو اس کی جو کاروبار کی اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے, وہ کاسٹ ایسکلیشن کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا. تو اس لیے ٹائم از آف دی ایسنس, اور میں نے اس کو پورا کٹ ڈاؤن کر کے آئی ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو 2 weeks. اللہ کا شکر ہے. اور جو ظاہر ہے 1,17,000 بزنسز کو اجازت ملی ہے, وہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹ ہیز بین ڈن ود ان ویکس. تو میں یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, میں اس کو بحال کرنا چاہتی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاں آج ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں کل اجازت مل جائے گی, ہمیں رلنا نہیں پڑے گا, ہمیں رشوت نہیں دینی پڑے گی. رشوت کے خلاف بھی پولیس میں بھی ابھی میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ ایز اے نیشن ہمارے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں, اور اس کے خلاف بھی میں کریک ڈاؤن ضرور کروں گی انشاءاللہ, اور بہت جلد کروں گی, تاکہ کم از کم اگر 100% یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو رشوت دیتے وقت اور لیتے وقت ڈر ضرور رہے. لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے. کیونکہ قوم کا جو بھی پیسہ ہے, آپ کی محنت پسینے کی کمائی ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, اس کو میں رشوت کی نظر نہیں ہونے دوں گی, اس کو میں کرپشن کی نظر نہیں ہونے دوں گی. اور اتنے بڑے ہم نے منصوبے لگائے ہیں ماشاءاللہ, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, یا وہ اپنا گھر اسکیم ہو, یا وہ یہ جو پورے پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, میٹروز بن رہی ہیں, گرین بسز آ رہی ہیں, لوگوں کو جو انفراسٹرکچر مل رہا ہے, ڈرینیج سویج سسٹم بن رہا ہے, یہ کھربوں روپے کا کام ہے. اور میں آج یہ دعویٰ کروں گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اوپر کے لیول پہ, چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف ہو, یا وہ میرا کوئی بھی منسٹر ہو, اوپر کا جو لیول ہے, یا وہ اوپر کی بیوروکریسی ہے, اگر کسی کے خلاف 1 روپے کا بھی لین دین جو ہے, چاہے وہ کرپشن ہو یا وہ رشوت ہو, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا ہم اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پورے پنجاب کا نظام جو ہے وہ اب صرف لوگوں کو, یہ بھی ایک سوشل چینج ہے, ایک ہیبٹ چینج ہے, تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا جب ان کی گورنمنٹ ان کو یہ سروسز دیتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہوگا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہوا, کہیں اور تو دور کی بات ہے. تو میں ابھی ایک بچے سے ملی, اس نے کہا اس نے اپلائی کیا, کس چیز کے لیے اس نے فیصل اپلائی کیا تھا؟ ہاں, لینڈ یوز کنورژن کے لیے اس نے اپلائی کیا. وہ کہتا ہے کہ میں 9 سال سے رل رہا تھا, 9 سال سے. اس نے کہا پھر میں نے سوچا کہ یہ مریم کی دستک پہ ایک میں اپلائی کرتا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے رسپانس آ جائے. تو میں نے کہا آپ نے ٹرسٹ کیا سسٹم کو؟ کہتا ہے میں نے ٹرسٹ نہیں کیا, میں نے سوچا چلو اپلائی کر کے دیکھ. کہتا ہے میں اب ٹرسٹ کرتا ہوں جب میرا کام ہو گیا. 9 سال سے وہ بیچارہ جس کام کے لیے رل رہا تھا,
وہ کام الحمدللہ اس کا ود ان منتھس نہیں, ود ان ایئرز نہیں, ود ان ویکس نہیں, ود ان ڈیز ہو گیا. تو اس کا اپنی ملک کے اوپر, اپنے سسٹم کے اوپر, اپنی حکومت کے ساتھ اس کا وہ رشتہ جڑ گیا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. یہ رشتہ میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتی ہوں. اور جو بھی اپروول آپ کو درکار ہے, جو بھی ڈاکیومنٹ آپ کو درکار ہے, جو بھی NOC آپ کو چاہیے, وہ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. کیونکہ جب کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو, کوئی اپنی دکان سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے چھوٹی سی, یا کوئی بڑی فیکٹری لگانا چاہتا ہے, ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے, وقت قیمتی ہے. سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اس ملک کے لیے بھی, اور ہمیں اسی کا احساس نہیں ہے. تو اگر کوئی 6 سال پہلے اپلائی کرنا شروع کرے, اس کو اجازت نہ ملے, تو اس کی جو کاروبار کی اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے, وہ کاسٹ ایسکلیشن کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا. تو اس لیے ٹائم از آف دی ایسنس, اور میں نے اس کو پورا کٹ ڈاؤن کر کے آئی ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو 2 weeks. اللہ کا شکر ہے. اور جو ظاہر ہے 1,17,000 بزنسز کو اجازت ملی ہے, وہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹ ہیز بین ڈن ود ان ویکس. تو میں یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, میں اس کو بحال کرنا چاہتی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاں, آج ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں کل اجازت مل جائے گی, ہمیں رلنا نہیں پڑے گا, ہمیں رشوت نہیں دینی پڑے گی. رشوت کے خلاف بھی پولیس میں بھی ابھی میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ ایز اے نیشن ہمارے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں, اور اس کے خلاف بھی میں کریک ڈاؤن ضرور کروں گی انشاءاللہ, اور بہت جلد کروں گی, تاکہ کم از کم اگر 100% یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو رشوت دیتے وقت اور لیتے وقت ڈر ضرور رہے. لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے. کیونکہ قوم کا جو بھی پیسہ ہے, آپ کی محنت پسینے کی کمائی ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, اس کو میں رشوت کی نظر نہیں ہونے دوں گی, اس کو میں کرپشن کی نظر نہیں ہونے دوں گی. اور اتنے بڑے ہم نے منصوبے لگائے ہیں ماشاءاللہ, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, یا وہ اپنا گھر اسکیم ہو, یا وہ یہ جو پورے پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, میٹروز بن رہی ہیں, گرین بسز آ رہی ہیں, لوگوں کو جو انفراسٹرکچر مل رہا ہے, ڈرینیج سویج سسٹم بن رہا ہے, یہ کھربوں روپے کا کام ہے. اور میں آج یہ دعویٰ کروں گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اوپر کے لیول پہ, چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف ہو, یا وہ میرا کوئی بھی منسٹر ہو, اوپر کا جو لیول ہے, یا وہ اوپر کی بیوروکریسی ہے, اگر کسی کے خلاف 1 روپے کا بھی لین دین جو ہے, چاہے وہ کرپشن ہو یا وہ رشوت ہو, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا ہم اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے.